सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में मज़हबी नफ़रत दिन ब दिन बढ़ती जा रही और उसमें कोई कमी नहीं हो रही। बताया ये जा रहा है कि बहुत बड़े-बड़े उलमा पाकिस्तान के दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनसे पूछेंगे रात को एक और वाक़या पेश आया। जी सर, क्या हुआ रात को? जी, ये मज़हबी मुनाफ़रत जो फैलाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके वाक़यात आए रोज़ जो है अहमिया कम्युनिटी के साथ पेश आ रहे हैं। तो इसी तरह जो है रात को लाहौर के इलाके सिखपुरा में एक अहमदियों की इबादतगाह है, उसके बाहर भी जो तकरीबन कोई 150-200 के करीब उलमा वो इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने आग का साथ पुलिस को शामिल किया। 10 से 12 पुलिस की गाड़ियां थी और साथ कोई 200-250 के करीब उलमा थे जो इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा यहाँ पर उनकी एक इबादतगाह है जिसका नाम बैतुर रहमान के नाम से है और ये अब्दुल रहमान साहब के नाम पर थी जगह। तो साथ उनके कोई 7 से 8 वकील भी थे। तो उन्होंने ये क्लेम किया कि ये जगह अब्दुल रहमान साहब की है, ये रहायशी इलाका है। तो यहाँ पर हमें ये पता लगा है कि ये लोग यहाँ पर इबादत खाह जो है इबादत खाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ते हैं, जबकि ये रहायश जो है ये तो रहायश के तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उन्होंने बड़ा शोर डाला उसके ऊपर। तो वहां पर फिर मौजूद जो है मुतलका एसडीपी और एसपी साहब मौके पर पहुंच के तो उन्होंने कोशिश की कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो ना इतनी ज्यादा खतरनाक कंडीशन इख्तियार कर ले, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो हजूम बढ़ता गया। तकरीबन कोई 400-500 के करीब वो अफराद जो है वहां पर इकट्ठे हो गए। तो उनका एक ही मुतालबा था कि आप जो है हमें इसकी तलाशी लेने दें, अगर ये घर होगा तो हम चले जाएंगे, अगर इसके अंदर नमाज की कुछ कोशिश की गई तो फिर हम इसको सील कर देंगे, इसको फिर बंद कर देंगे। तो मुतलका पुलिस एहलकारों ने तकरीबन ये कुछ 7:30-8 बजे के बाद वाक़या होना शुरू हुआ था। तो तकरीबन कोई रात को 10 बजे के करीब जाकर पुलिस की जो सारी नफरी है, 5-6 SHOs, 2 से 3 DSP, एक SP साहब, वो सारा अमला और पुलिस की भारी नफरी जो है वहां पर पहुंच गई। तो उलमा कराम को साइड पे करके जो मुद्दई था वहां पर जो बंदा था वो और साथ अमन कमेटी के लोग हैं वो वहां पर आए हैं। तो उसके बाद जो है वो जो अहमदिया बैतुल दिक्कत थी वहां पर इसका दरवाजा खोल के अंदर चले गए हैं। तो वहां पर जाके उन्होंने देखा है कि यहाँ पर तो लोग ये सफे वगैरह भी बनी हुई है, ये नमाज अदा करते हैं। फिर उन्होंने पूरी अच्छी तरह तलाशी ली तो ऊपर 1-2 रहायशें बनी हुई थी। तो वहां पर फैमिलीज मौजूद थी। तो उसके साथ 2 रहायशें बनी हुई थी, एक दाईं तरफ थी, एक बाईं तरफ थी। जब दूसरी रहायश गाह के अंदर जाकर तलाशी ली तो वहां पर उनको जो है वो अहमदिया किताबें, बुक्स मिली, तफसीर सगीर, तफसीर कबीर, रूहानी खजाइन और पॉम्फलेट और दूसरी चीजें मिली। तो जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये सब तो ममनुआ चीजें हैं, पाकिस्तान में बैन है, जो इन्होंने अपने घर में रखी हुई है। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक इशू बनाया कि ये देखिए जी, ये लोग जो है यहाँ पर तबलीग करते हैं और इनके पास ये सारा मवाद मिला है। उसके बाद फिर पुलिस ने उस जगह को बंद कर दिया और जो अफराद थे वहां पर एक लड़का रहता था दूसरे क्वार्टर में, साथ उसकी वालदा थी वो, और एक साथ और साहब रहते थे, उसकी बेटी और उनकी बीवी और एक मुतलका अहलकार जो थे। उन तकरीबन कोई ये आप लगा लें कि 6 अफराद जो थे उनको पुलिस के दाने में बैठाकर तो फिर वो नामो मुकाम पर ले गए। तो उसके बाद फिर मॉब जो है तकरीबन रात को 1-1.5 बजे तक वहां मौजूद रहा और पुलिस की भारी नफरी भी अभी तक वहां पर मौजूद है। तो उसके बाद जब रात को हमने इस बात के बारे में तलका SP साहब से पता किया तो उन्होंने बताया कि उनको किला गुजर सिंह जो है के इलाके में रखा गया था। तो वहां से फिर उनको शिफ्ट कर दिया गया। तो पुलिस ने कहा है कि हम जो है आपके साथ जहां तक मुमकिन हुआ तावन करेंगे। तो जो हालात होंगे तो उसके मुताबिक हम पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है उलमा कराम का। तो हम देखते हैं हमारा जो सूरत हाल निकलती है। सर उसमें खवातीन भी शामिल है? जी, उसमें 3 खवातीन थी, एक माँ बेटी और एक बुजुर्ग खातून है, वो भी इसमें शामिल। सर ये बताइए कि ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि स्कूल और कॉलेज के जो लड़कियां लड़के उनको तबलीग करते हैं, आपने कोई इस तरह की खबर भी सुनी है? जी, कुछ अर्सा पहले, ये कुछ 10-12-15 दिन पहले कबल की बात है कि हमारे जो प्रोफेसर है उनको कॉलेज से इसलिए निकाल दिया गया। वो 15 साल से वहां पर तदरीस के शोबे से वाबस्ता थे। जो पता लगा कि वहां पे इंतजामिया ने कहा कि आप जो है तबलीग करते हैं, लड़कों ने शिकायत की है, जबकि उनका जो अपना करेक्टर और वहां पर जो लड़के थे और जो वहां पर
तलबा और तालिबात थे, उन्होंने ये बात बताई थी कि इनका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा और कभी हमें इससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उलमा इकराम का एक वफद जो है वो प्रिंसिपल के पास गया, तो जिसकी वजह से फिर उन्होंने वहां पर उसको वहां से निकाल दिया गया। तो ये वाकयात भी होते रहते हैं। लाहौर में भी एक दो वाकयात हुए हैं कि इसी तरह कंपेन चलाई गई है कि यहाँ पर कोई ऐसा जो है वो कादियानी जमात का जो अफराद है जो पढ़ाते हैं उसके खिलाफ मजीद बहुत सख्त पॉलिसीज बनाई गई है। कोशिश की जा रही है कि उनको यहाँ से निकाल ही दिया जाए। तो जो कुछ जिनको पता लगता है उनको वो निकाल देते हैं, जहां पर नहीं मालूम होता वो फिर खामोशी से पढ़ाने की तदरीस का जो काम है वो जारी रखते हैं। सर, कब्रिस्तान में कल बड़ी एक वीडियो चल रही थी, वहाँ पे कब्रों को नुकसान पहुँचाएगा, तो उस पर कोई कंट्रोल किया पुलिस ने? वो तो काफ़ी तोड़-फोड़ की वीडियो हमारे सामने आ रही है। जी, डिग्री गुमला के इलाके में ये जो वाकया पेश आया था, तो वहाँ पर हमारे मुतल्लिका एसडीपीओ साहब से जो राब्ता हुआ, तो वो कहते हैं जी मैं तो फिलहाल कायम मकाम के तौर पे यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो उनके मुताबिक जो वहाँ पे तरीके लबैक के जो नायब अमीर हैं उन्होंने वहाँ पर एक दरखास्त दी थी, और दरखास्त के बाद उसमें ये जिक्र किया था कि ये कब्रिस्तान है और यहाँ पे हम रास्ते में से जब गुजरते हैं तो इनके ऊपर जो शायर इस्लाम लिखा गया है उसकी वजह से हमारी बहुत दिलादारी होती है, तो आप इसको गिरा दें। तो पुलिस ने वही गैर रवायती तरीके के साथ अपना काम किया है कि उनको रोकने की बजाय उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय पुलिस ने उल्टा जो है उनको कहा दिया आप 24 घंटे का टाइम, आप इसको खुद ही मिटा दें वरना हम अपने खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर पुलिस ने जो है वो खुद ही कार्रवाई करके तो उसको तोड़ दिया गया। सर, इसमें आए दिन ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो शर्म आती है, इंसानियत भी शर्मा जाती है। जो यूरोप में लोग रहते हैं वो भी सोचते होंगे, लेकिन क्या वजह है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों में कोई तब्दीली नहीं आ रही? असल में ये लोग जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके जो 73-74 साल या 75 साल का अरसा गुजर गया, इन लोगों की दिमाग में जो बातें फीड कर दी गई हैं, जो मजहबी मुनाफरत फैलाई जा चुकी है, अब वो निकालना बहुत हद तक नामुमकिन हो चुका है। अब वो ये लोग इस बात को कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि हम आम शहरी है या हमारे इंसानी हकूक है या पाकिस्तान में जो बंदा रहता है उसका कोई आर्टिकल 6 के तहत भी कोई कानून है। वो हर बंदा अपनी इबादतगाह में आजाद है, खा वो हिंदू कम्युनिटी से तल्लुक रखता है, सिख कम्युनिटी से रखता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से रखता है या अरबी कम्युनिटी से रखता है। वो हर बंदा अपनी चार दीवारी है उसके अंदर अपनी आजादी के साथ कुछ भी काम कर सकता है। यही बात कायदे आजम जो है उन्होंने भी फरमाई थी कि आप आजाद हैं, आप जैसे चाहे जिस तरह चाहे अपनी इबादत कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कानून जो है वो बराए नाम है और मुल्ला इज़्म इतना बढ़ चुका है कि 4 से 6 मौलवी, 10 मौलवी, 20 मौलवी, 25 मौलवी इकट्ठे होकर जब किसी थाने के घेराव कर लेते हैं या किसी इलाके में थाने में या किसी मुतलका पुलिस अफसर के पास चले जाते हैं, तो वो उस पर इतना प्रेशर डालते हैं कि हमारी गैरत मर गई है, हम मर चुके हैं, हम मौत कबूल कर लेंगे, आप ऐसा करें। तो वो कानून भी उनके आगे मजबूर हो जाता है। तो वो फिर इसलिए कहता है। तो कल भी ये जो वाकया हुआ है उसके अंदर जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम जानते हैं कि आपकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ये मुल्ला इज़्म है, ये जो मजहबी मुनाफरत इस हद तक पाई जा चुकी है कि ये फौरी तौर पर लोग इस इशू के ऊपर फौरी तौर पर खड़े हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि कोई ऐसा फसाद या कुछ चीज पैदा ना हो हम हालात को काबू करने के लिए, तो इसलिए फिर मजबूर हो जाते हैं कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो लिख लें या कार्रवाई कर लें। सर, ये बताइए, एक बड़ा अहम सवाल है कि ये जो भी किताबें पकड़ी गई वो तो उनके घर पे मौजूद थी, वो किसी को तकसीम भी नहीं कर रहे थे, तो फिर गिरफ्तारी क्यों की? और इनके ऊपर कोई दफा भी लगाई जाएगी, कोई केस भी बनेगा? जी, वो जो अफराद थे उनमें से जो खवातीन थी उनको रात देर गए जो है वो छोड़ दिया गया, लेकिन जो अफराद थे उनको उनके ऊपर फिर सुबह के वक्त एफआईआर कर देगी 3 अफराद के ऊपर। तो 298 जो है वो 298 बी, 295 बी और 298 सी, यानी कि 295 बी, 298 बी और 298 सी कि ये तौहीन की है। तो अब किसी के घर से किताबें मिलना ये सबसे बड़ा यही इशू जो है वो बनाया गया है कि कोई बंदा अपने घर में बैठ के अपनी चारदीवारी के अंदर किताब पढ़ता है या रखता है, उसको तो उस बात की आजादी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ
جو انہوں نے FIR کی ہے وہ ساری ایک جھوٹ پر مبنی ہے کہ جی ہم وہاں پر کھڑے تھے، اذان کی آواز آ رہی تھی، اس کی وجہ سے ہمارے جذبات مغلوب ہوئے، ہم جب اندر گئے ہیں تو وہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، وہاں پر وہ پاپلر تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ تو وہ جس طرح ہم جھوٹ کا پلندہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، پولیس اسی طرح جھوٹ کو تحریر کر کے تو لوگوں کے خلاف جو FIR کر دیتی ہے۔ تو یہ 3 جو افراد تھے اس کے خلاف FIR ہو چکی ہے۔ تو جو کتابیں اور جو چیزیں ملی ہیں وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ آپ کی 4 دیواری کے اندر سے ملی ہے، اس کا دوسرے کسی کی برآمدگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ہر بندہ جی آپ کوئی بھی عبادت کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ سر۔ یہ تھے ہمارے بیورو چیف پاکستان سے ناظرین۔ پاکستان میں جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے اپنے بہت مسائل ہیں، وہ اپنے آپ کو میرا خیال ہے روزانہ کسی نہ کسی طرح کبھی کوئی طریقہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہبی حالات دن بدن بگڑتے جا رہے۔ ہمارا یہ چینل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی نفرت ہے اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہاں پہ لوگ جو شرارت کرتے ہیں وہ چند ایک ہیں، پھر دوسروں کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، دوسروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ جن کتابوں کے نام لے رہے ہیں ان کے علم میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ملک آزادی کے نام پہ حاصل کیا گیا وہاں پہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، وہ آزادی کے ساتھ اپنی عبادت نہیں کر سکتے، آزادی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، اور یہ بہت ہی خطرناک حالات ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کبھی کسی قبرستان پہ اس طرح حملہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ احمدی وہاں پہ غیر محفوظ ہیں، اور جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہیں، لیکن اس سے نہ تو قوم سبق حاصل کر سکتی ہے، نہ ہی ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں یا حکمران ہیں، عدالتیں ہیں وہ بے بس ہو چکی ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ عدالتوں کے اندر خود انتشار پیدا ہوا ہے، آپس میں ان کے اتنے جھگڑے بڑھ گئے، کبھی چیف جسٹس کسی کو خط لکھ رہا ہے، کبھی کوئی جج کسی کی چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہے، وکلا ہے وہ بھی اسی کام میں لگے ہوئے۔ سیاسی صورتحال آپ سب کے سامنے آئے دن، کبھی کہیں پہ جلسہ کبھی کہیں پہ جلسہ، اور لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کسی کی کیا عمر ہے، کیا اس نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا۔ آج ناانصافی جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر ابھی بھی اس کے اوپر کنٹرول نہ ڈالا گیا تو آنے والے دنوں میں یہ جو لوگ قوانین اس طرح کے بناتے ہیں، یہ جو مذہبی نفرت کے متعلق علماء کے تقریریں کرتے ہیں، بعد میں ان کا بھی رگڑا نکل جاتا ہے۔ یہ طارق مسعود دیکھ لیں، اب کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے پروگرام کرتا ہے، وہاں سے سوشل میڈیا پہ آتا ہے، اور یہ پہلے درس دیتا ہوتا تھا، مختلف مذاق اس کے چلتے تھے، اور اپنی طرف سے بڑی خدمت یہ اسلام کی ہو رہی تھی۔ لیکن اب لوگ اور ان کی بیٹیاں، یہ خود ہی سب بچے جو اس کی تقریریں سنتے تھے اور اس کے خلاف اب تقریریں لوگ کرنی شروع کر رہے ہیں۔ میرے پاس ہے وہ، میں نے سنی نہیں، لیکن وہ کہہ رہے جی اس نے مذہب کی توہین کی۔ جب یہ اس طرح کے علماء پہلے لوگوں کو سبق دیں گے تو کسی دن یہ بھی اسی قابو میں آ جاتے ہیں۔ پاکستان کیوں ٹھیک راستے پہ نہیں چل رہا یہ آپ سب کے علم میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے جو پروگرام ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے جلد سے جلد آپ تک پہنچے، جتنا جلدی ہو یہ ویڈیو آگے شیئر بھی کیا کرے، لوگوں کو بھی بتایا کرے۔ ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 بزرز ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو 9 بزرز ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا، اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے۔ تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ یورپ آنے کا خواب ہر انسان دیکھتا ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ بڑی رقم لگا کر لوگ یورپ میں آتے ہیں، جن کے تو کیس چلتے ہیں یا منظور ہو جاتے ہیں، وہ تو یہاں رہ جاتے ہیں، مگر
جن کے کیس منظور نہیں ہوتے وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کوئی شادی کرنے کے لیے، کوئی کسی طرح ہمارا یہاں پہ پیپر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر آج آپ کو بتائیں گے کہ یورپ میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں یا جو آتے ہیں، اگر انہوں نے یہ غلطی کی تو انہیں جیل جانا پڑے گا۔ کل ایک کیس میں دیکھ رہا تھا اور اسی وقت مجھے خیال آیا کیوں نہ اپنے دیکھنے والوں کو یہ انفارمیشن میں دے دوں۔ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا یا کوئی بھی ملک ہے، وہاں پہ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو جعلی طریقے کے ساتھ لوگوں کے ویزے لگواتے ہیں اور مکمل طور پر وہ جعلی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ یہ جو کل کیس ہوا اس نے مجھے بھی حیران کر دیا کہ آج کل جیسے ہی آپ پلین سے اترتے ہیں تو کسی وقت بھی پولیس آپ کو پلین کے باہر آنے سے پہلے یا ویسے ہی باہر آتے ہیں تو وہاں پہ چیک کر سکتی ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ دکھائیں اور پھر وہاں آپ کا ویزا بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ جناب اسپین میں واقعہ پیش آیا۔ اسپین کا ایئرپورٹ جو ہے مدرڈ، وہاں پہ ایک بندے بڑے آرام سے گزر رہا تھا اور امیگریشن کے ساتھ ساتھ کسٹم والے بھی وہاں پہ کھڑے تھے اور یہ تلاش کرتے رہتے ہیں، بڑا تجربہ ہوتا ہے ان کے پاس۔ اور جناب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک لڑکے کو روکا، جب اسے پوچھا کہاں سے ہو آپ، تو وہ کہنے لگا میں بنگلہ دیش سے ہوں۔ اس کا پاسپورٹ لیا ایک خاتون نے اور اسے چیک کیا، اس کے اوپر بے شمار ویزے لگے ہوئے تھے، کافی اس نے ٹریول کیا ہوا تھا، کبھی تھائی لینڈ، کبھی دبئی، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ۔ اور جو ویزا یورپ کا لگا ہوا تھا اس کو وہ لڑکی دیکھنا کے لیے دوربین نکالی اس نے اور پھر دوربین لگا کے اس کو دیکھا۔ دوربین وہ جو جسے وہ چیک کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے سادہ لفظوں میں بتایا، اسے دیکھا اور اس کو شک پڑ گیا۔ وہ کہنے لگی یہ سٹار جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا نہیں میرا تو ویزا اصلی ہے۔ اب یہ بحث چل رہی تھی، اس کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور پھر وہ ایک کمرے میں لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے جب اس کا وہ یہاں کا یورپ کا ویزا چیک کیا تو وہ جعلی تھا۔ اب پرابلم کیا ہوئی یہاں پہ جو مین پوائنٹ ہے جس کی طرف اب میں آنا چاہتا ہوں، اس کو کہا کہ ویزا کہاں سے لگوایا؟ جی میں نے ایمبیسی سے لگوایا، میں تو اٹلی بھی گیا تھا، میں تو ادھر بھی گیا تھا، میں تو ادھر بھی گیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ اٹلی گیا ہو اور وہاں پہ اسے چیک نہ کیا گیا ہو، وہ نکل گیا ہو، لیکن یہاں پہ ان کی نظر پڑ گئی تو انہوں نے اسے چیک کر لیا۔ یہاں پہ جو مسئلہ بنا وہ یہ تھا کہ وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہے یہ دیے وہاں پہ ایمبیسی میں اور کسی ایجنٹ کے ذریعے میں نے ویزا لگوایا اور ایجنٹ نے کہا کہ تمہارا ویزا اصلی ہے، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ جعلی ویزا ہے، میرے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ لیکن اس پولیس افیسر نے اس کو کہا کہ آپ کے ساتھ دھوکا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہم اس دھوکے سے بچ گئے ہیں اور اب آپ کو ہم عدالت میں پیش کریں گے اور آپ ایک کال کر سکتے ہیں کسی بھی اپنے بھائی بہن کو، رشتہ دار کو، تاکہ اطلاع دے دیں کہ آپ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ہماری طرح نہیں پاکستان نامعلوم افراد اٹھا کے لے کے بعد میں پتہ ہی نہیں کدھر گیا۔ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ وہ وکیل بھی دیتے ہیں اور انہوں نے اسے کال کرنے کے لیے دیا۔ اس نے اپنے بھائی کو بتایا کہ ایسے مجھے پولیس نے پکڑ لیا اور میرے پاس جعلی ویزا تھا، ابھی اس ایجنٹ کو پیسے نہ دینا۔ اب جس ایجنٹ نے جن کا ویزا لگوایا ہو سکتا وہاں پہ یہ ڈیل ہوئی ہو، اللہ بہتر جانتا کہ جب یہ بندہ پہنچے گا تو ہم پیسے دیں گے، یا اس طرح کی کوئی بات چیت ہوئی ہو۔ دو چیزیں اس میں ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے اپنے ملک میں پرابلم ہے، فرض کریں کہ وہ کہہ رہا مجھے اپنے ملک میں پرابلم ہے، تو اسے آتے ہی سیاسی پناہ پھر اپلائی کرنی چاہیے تھی۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے اترا اسے سیاسی پناہ کے لیے اپلیکیشن دینی چاہیے تھی۔ یہاں پہ بے شمار لوگ آ کے اسی طرح سیاسی پناہ لیتے ہیں، اور اگر آپ نے سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے دی ہے تو پھر آپ کے پاس اگر جعلی ویزا نکل آیا تو اس ایجنٹ کا پھر وہ پوچھیں گے کیسے آئے یا کیا ہے، اب بھی وہ پوچھیں گے اس سے، یہ نہیں کہ نہیں پوچھیں گے۔
لیکن اگر آپ نے جعلی ویزے کے ذریعے وہاں سے امیگریشن کو دھوکہ دے کے آگے نکلنے کی کوشش کی ہے تو 6 مہینے سے 18 مہینے تک کی آپ کو جیل ہو سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اسپین کا جو بتایا گیا، ہو سکتا ہے پورے یورپ میں بھی اسی طرح ہی ہو، لیکن اس میں اس لڑکے کو اگر پتہ ہے کہ یہ جعلی ویزا ہے اور وہ پھر اس کی انکوائری کریں گے، اور اگر اس نے خود یہ کوئی ایسا کام ڈالا ہوا تو وہ پھر قوانین بدلتے رہتے ہیں اور لوگوں کو پھر اسی کے مطابق سزا ملتی۔ اب یہ لڑکا جو ہے ینگ تھا، نوجوان نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ 6 مہینے یا 18 مہینے جتنی بھی جیل کی سزا سنائی جائے گی، ہو سکتا ہے پھر اسے واپس بھیج دیا جائے اور بھیجا جائے گا واپس جہاں سے آیا، اور اگلے 10 سال تک کے لیے یہ یورپ میں بھی نہیں آ سکے گا، کیونکہ اس نے کوشش کی کہ جعلی ویزے کے ذریعے یورپ میں داخل ہونے کی، اور پھر اسے واپس بھیجنے کے بعد ظاہر ہے جو بنگلہ دیش کی امیگریشن ہے جہاں سے یہ آیا وہاں بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے کہ کیسے آپ لوگ گئے، کیا یہاں سے ویزا لیا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اسپین کی جو پولیس ہے یہ بنگلہ دیش کی اسپین پولیس سے رابطہ کرے، وہاں سے ملنا ملنا تو انہیں کچھ نہیں، مگر اپنی طرف سے یہ بتائیں گے اگر یہ لڑکا اس ایجنٹ کا نام پتہ دیتا ہے کہ اس کی انکوائری کرو اور بھی کتنے لوگوں کے پاس جعلی ویزے اور کتنے لوگوں کو اس ایجنٹ نے یہاں پہ بھجوایا ہے، پھر اگر تو پاکستان ہوگا تو وہ ایجنٹ پیسے دے کے وہ بھی بچ جائے گا۔ بنگلہ دیش میں شاید قوانین ملتے جلتے ہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے۔ اب آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ جب بھی آپ یورپ میں آئیں پہلے تو اصلی ویزا لیں ایمبیسی سے۔ یہ ایجنٹ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ پاسپورٹ جمع ہو گیا، یہ کوئی جمع شمع نہیں کرواتے، یہ خود ہی انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے، جعلی ویزے لگاتے ہیں، جعلی کام کرتے ہیں اور مصیبت میں آپ پڑ جاتے ہیں۔ اب اگر اس لڑکے نے پیسے دے دیے ہوئے، ہو سکتا ہے وہ خانہ پوری کرنے کے لیے پولیس کے سامنے یہ بول رہا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی، اگر اس نے پیسے دے دیے ہوئے تو پیسے بھی گئے، 18 ماہ تک شاید اس کو جیل میں بھی رہنا پڑے۔ ابھی سنوائی نہیں ہوئی، ابھی صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جب تک یہ سنوائی نہ ہو اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں کتنی جیل ہو سکتی۔ اس کے بعد اسے واپس بھی بھیجا جائے گا، پھر وہاں پہ بھی جا کے شاید اسے پوچھ گچھ کرے۔ ایک 25-30 سال شاید اس کی عمر ہوگی، لڑکے نے اپنی زندگی برباد کر لی، غلط پیپر بنائے، غلط طریقے سے آئے، اور پھر یہاں پہ ظاہر جیل، چلو انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش سے تو دیتے رہے جیل، مگر جب آپ کا ریکارڈ گندا ہو جاتا ہے پورے سسٹم میں یورپ میں یہ ڈال دیتے کہ یہ جعلی ویزے کے ذریعے اس کو پکڑا ہے اور اسے سزا ہوئی ہے، تو پھر آپ کا یورپ میں مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ رہنا بھی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں کوئی شادی وغیرہ کر لے تو پھر اور چیز ہے، لیکن کافی مشکلات آ جاتی، شادی بھی کر لے تو اتنی جلدی پھر ویزے نہیں وہ دیتے کہ یہ یہاں پہ اس نے سزا بھگتی ہوئی ہے۔ تو جناب پاکستان میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اس کی تصویر میں نے بورڈ پہ لگا دی اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک ینگ لڑکے نے اپنی زندگی کیسے برباد کی اور کیا اس کا فیوچر ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، آپ ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن اس طرح کے ایجنٹ جو ہے وہ آپ کو سبق باغ دکھاتے رہتے ہیں، ایسے ایسے سبق باغ دکھاتے ہیں کہ آپ خود بخود ان کے پاس چلے آتے، کیونکہ ہمارے ملکوں کے حالات بھی تو ایسے ہی ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہاں بھی تو مرے ہی ہیں، روزانہ زندہ آتے ہیں روزانہ مرتے ہیں، چلو رسک لے لیتے، مگر ایسا رسک نہ لیں جس سے آپ کو جیل جانا پڑے، اصلی کام کریں۔ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔